بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا. میرا کچھ تعارف تو حال میں کرا دیا. انوار الحق میرا نام ہے اور میں نیورو فزیشین ہوں. اصلاً تو میں کراچی سے ہوں، لیکن پشاور سے میرا بہت گہرا تعلق ہے. اور میں جب پاکستان آتا ہوں، جب میں بہت فریکوینٹلی آتا ہوں پاکستان، تو پشاور میں حیات آباد میں میرا گھر ہے. یہاں میں ضرور آتا ہوں. تو اور میں یہاں کئی سال رہا ہوں اور میں نے پریکٹس کی ہے. تو ڈاکٹر اقبال خلیل اور میرا تو کراچی سے ڈاؤ میڈیکل سے ہمارے جوانی کے زمانے سے ساتھ ہے. تو میں جو راضی انسٹیٹیوٹ ہے اس سے بھی 20 سال سے میں متعارف بھی ہوں، اور میرا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اس وقت سے موجود ہے. اور آپ لوگ تو میرے خیال میں اب داخل ہوئے ہیں یہاں پر یہ کرنے کے لیے، یہاں پیرامیڈیکل اس میں ٹریننگ کے لیے. تو اس سے پہلے کہ میں جو ہمارا ایک طبی موضوع ہے جو بہت ہمارے معاشرے میں عام مسئلہ ہے، سر درد کا، اس کے بارے میں کوئی چیز آپ کو بتاؤں، میں چند ایک عمومی باتیں آپ کے گوش گزار طب سے متعلق ہیں. میں ادھر ہٹ جاؤں تھوڑا؟ اچھا. وہ اس شعبے سے متعلق ہیں جس میں اب آپ لوگوں نے قدم رکھا ہے. اور میں نے تو الحمدللہ 35-40 سال اسی شعبے میں گزارے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر. اپنے تجربے کی روشنی میں چند ایک چیزیں اور باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ایک منظر ہے، ایک طبی منظر ہے جس کو انگریزی میں سینیریو کہتے ہیں، کہ ایک ہسپتال کی ایمرجنسی میں ایک نوجوان لایا گیا جس کو وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے. اور جب وہ ایمرجنسی میں آیا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے اسے دیکھا، اس کے بعد اس کے ایکس رے کروائے، اس کا سی ٹی اسکین کرایا، اس کے خون کا ٹیسٹ کیا گیا. اس کا خون بہت بہہ گیا تھا تو اس کے خون کو وہ میچ کر کے اس کے ڈونر کی تلاش کی گئی. پھر اس کے بعد وہ مریض داخل ہو گیا. جب وہ داخل ہوا تو پہلے آئی سی یو میں تھا، اس کی سانس ٹھیک نہیں چل رہی تھی، تو اس کو انٹیوبیٹ کر دیا گیا، وہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا. پھر وہ آہستہ آہستہ ریکور ہوا. اس دوران روزانہ اس کے خون کے ٹیسٹ ہوتے رہے، اس کے ایکس رے ہوتے رہے، اس کا ای سی جی کیا گیا، اور وہ آہستہ آہستہ وہ بہتر ہوا. جو نرسیں وہاں موجود تھیں انہوں نے اس کی دیکھ ریکھ کی، اور 3-4 ہفتے اسی طرح وہ زیر علاج رہا اور بالآخر وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر چلا گیا. اس 3-4 ہفتوں کے دوران وہ ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہا تھا وہ دن میں روزانہ 10 منٹ کے لیے آ کے اس مریض کو دیکھتا تھا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی وقت اور جتنی بھی کوشش اس کے علاج کی گئی، اس میں ڈاکٹر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ ساری کوشش جب وہ ایمرجنسی میں لایا گیا، اس کا ایکس رے، اس کا ای سی جی، اس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ، اور اس کے ہسپتال کے اندر ساری دیکھ ریکھ، وہ تو ڈاکٹر نے نہیں کی. وہ کس نے کی جس سے وہ مریض بہتر ہو گیا؟ وہ آپ لوگوں نے کی. یعنی جدید طب میں ڈاکٹر کا جو رول ہے وہ بڑا لیمیٹڈ ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح سمجھا نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ہی ہر چیز ہے.
اور باقی کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو جدید طبی نظام ہے جس کے تحت ہم سب کام کرتے ہیں، اس میں نرسنگ اور ٹرینڈ پیرامیڈیکل سٹاف، جس میں او ٹی ٹیکنیشین، اینستھیزیا ٹیکنیشین اور لیبارٹری ٹیکنیشنز، ایکس رے، اور پھر جو ایکس رے کی اب ایک پوری دنیا ہے جس میں ساری مختلف موڈیلٹیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ چلیں گی، اس کے بغیر مریض کی دیکھ ریکھ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور ڈاکٹر بالکل بے دست پا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک سرجن جو ہے وہ ایک مریض کو سرجری کرتا ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے، اور لیبارٹری کے ٹیکنیشین کو وہ بلڈ میچ کرنا اور کراس چیک کرنا وہ نہیں آتا، تو ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، وہ سرجری رک جائے گی اس کی۔ یا کسی کو دل کا کوئی مرض ہے اور جو ای سی جی کا ٹیکنیشین ہے وہ صحیح طور پہ ای سی جی نہیں کرتا، تو وہ جو اس کی غلطی ہے وہ اس کے برابر ہے کہ مریض زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ یہی بات ایکس رے کی، یہی اور تمام چیزوں کی۔ تو آپ سب کی جو اہمیت ہے شعبہ طب میں، وہ بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ اس لیے یہاں جو آپ کی ٹریننگ ہوگی اسے آپ بڑے دل سے اس کو اپنے اس ٹریننگ کو حاصل کریں، اس لیے کہ آپ کی ٹریننگ وہ فرق ہے جو مریض کے زندہ رہنے یا دنیا سے گزر جانے کے درمیان ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک معمولی سی غلطی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور انسانی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس سے زیادہ مقدس کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ سب سے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے انسان کی زندگی جو ہے وہ تو بہت ہی ارزاں ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اپنے دین میں جو مقدس ترین چیزیں ہیں، مثلاً خانہ کعبہ، اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ محترم ایک مسلمان کی جان ہے، اور قرآن نے خود یہ بات کہی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو شعبہ طب جو ہے وہ کوئی اور پروفیشن کی طرح نہیں ہے۔ شعبہ طب جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا مقدس شعبہ ہے، آپ جس حیثیت میں بھی اس میں کام کر رہے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جان کا انحصار اس شعبے کے اوپر ہے۔ تو جب آپ اس میں تعلیم حاصل کریں گے، ٹریننگ حاصل کریں گے، تو ایک دو تین چیزیں ہیں، میں مختصر بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے، آپ لوگ سب ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، بہت کم عمر ہیں، اپنی زندگی آپ کے بالکل ابتدا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی ان ویلیوز کو یا ان اقدار کو اپنی زندگی میں، اپنے پروفیشنل لائف میں اگر اپنا لیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب انشاءاللہ ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے پرسنل انٹیگریٹی، آپ کی جو ذاتی جو کردار ہے اس سے زیادہ کوئی اور چیز اہم نہیں ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے پروفیشن میں آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے۔ کوئی کبھی آپ کے اوپر یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا یا ذمہ داری سے نہیں کیا، یا اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اسے آپ نے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ پرسنل انٹیگریٹی کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ آپ کے کردار کی مضبوطی کی گواہی دیں۔ ایک انسان بہت زیادہ ذہین ہو، پڑھا لکھا ہو، اس میں ہزار خوبیاں ہوں،
لیکن اگر اس کی ایمانداری، اس کی کردار کی مضبوطی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی وہ ساری تعلیم، وہ اس کی ذہانت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو آپ اپنے سامنے اس بات کو مد نظر رکھیں۔ دوسری چیز جس کی بڑی اہمیت ہے وہ یہ کہ شعبہ طب ایسا شعبہ ہے جس میں تعلیم حاصل کرنا ایک زندگی بھر پر محیط ایک عمل ہے۔ اگر آپ ایکس رے میں، لیبارٹری میں، کسی اور اینستھیزیا میں، کسی بھی اور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے یہاں سے سرٹیفکیٹ لے لیا تو بس اب آپ کو ہر چیز آ گئی۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا اس دن سمجھیں کہ آپ کی مستقبل کی جو گروتھ ہے وہ رک جائے گی۔ ہر ڈاکٹر، مثلا میں نے جیسے کہا کہ مجھے تو 35-40 سال اس میں ہو گئے ہیں، میں اب بھی اپنے آپ کو ویسا ہی اپنے شعبے کا طالب علم سمجھتا ہوں جیسا میں آج سے 30-35 سال پہلے تھا، اس لیے کہ یہ شعبہ طب کی خاص چیز ہے کہ اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نیا مشین آتی ہے، نیا ایکوپمنٹ آتا ہے، نئی چیزیں آپ کو سیکھنی ہوتی ہیں۔ تو اپنے ذہن کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ جو چیز آپ نے یہاں حاصل کی ہے وہ تو صرف ایک بنیاد ہے جو آپ کو فراہم کی گئی ہے۔ اب آپ نے اپنی مستقبل کی تعمیر اسی بنیاد پر کرنی ہے، اور وہ تعمیر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ ہر وقت نئی چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہ۔ جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے۔ تو یہ دو بس چیزیں ہیں جو اپنے اوپر رکھیں کہ کبھی آپ کے کردار میں کوئی ایسا جھول نہیں آنا چاہیے کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھا سکے۔ آپ کی ایمانداری پر، آپ کی سچائی پر اور آپ کے مریضوں کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہے اس پر کبھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں رہ کر آپ خود تعلیم حاصل کریں۔ جس لیول پر آپ ہیں اس میں یہ لیکچر اور باقی تمام چیزیں یہ ضرور مدد دیتی ہیں، لیکن اصل میں سیکھنا انسان کو خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں خود شوق ہے، اور اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ والی جنریشن ہے، آپ لوگوں کے تو جیب میں ایک پوری دنیا آپ لے کر چلتے ہیں۔ آپ اس سے اپنے لیے جو معلومات چاہیں، جو معلومات امریکہ میں بیٹھ کر یا جاپان میں بیٹھ کر جو اس فون سے حاصل کرتا ہے وہ ساری آپ لوگ یہاں پشاور میں بلکہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ریسورس ہے نا، ایسی چیز تو کبھی کسی نے 25 سال پہلے سوچی بھی نہیں تھی۔ لوگ جو ہے وہ کرتے تھے، مطلب اب میرے فون میں، میرے لیپ ٹاپ پر سینکڑوں کتابیں جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ اگر میں اس کو کاغذ والے پرنٹ میں لے کر کہیں جانا چاہوں تو مطلب گدھا گاڑی منگوانی پڑے گی اس کو لوڈ کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہے، وہ ایک معمولی سے فون پر میں پڑھ لیتا ہوں، اپنے آئی پیڈ کے اوپر انہیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ جو انفارمیشن کا ریولیوشن ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے آپ کو سیلف ایجوکیٹ کریں۔ یوٹیوب کے اوپر آپ کی فیلڈ کے بے شمار ویڈیوز پڑے ہوئے ہوں گے ان چیزوں کو۔ تو اس کے جو سوشل میڈیا اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے مثبت جو پہلو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں۔ میں مختصراً آپ سے جو میری فیلڈ ہے اس میں جن مریضوں کا ہم علاج کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سر درد کا ہے، اور سر درد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ سر درد کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں،
تو ایک تو سر درد وہ ہے جس کی شکایت سارے شوہر کرتے ہیں کہ یہ بیوی جو ہے میرے اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایک دوسری قسم ہے، لیکن اس کا تو شاید ہم بھی کوئی علاج نہیں کر پاتے، لیکن اس کے علاوہ جو سر درد کی جو اقسام ہمارے پاس ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو عام سر درد ہے وہ مائیگرین یا میگرین جسے کہتے ہیں، یا اردو میں درد شقیقہ یا آدھے سر کا درد کہلاتا ہے، اور وہ شدید درد ہوتا ہے جس کو عام طور پہ ایک دورے کی طرح سے وہ پڑتا ہے۔ خواتین میں وہ مردوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی 3 خواتین کو مائیگرین ہو تو 1 مرد کو مائیگرین ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ فیمیل ہارمونز ہیں۔ خاص طور پہ آپ لوگ پڑھیں گے اپنی بایو کیمسٹری وغیرہ میں، ایسٹروجن جو فیمیل ہارمون ہے یہ اس کے لیول کے اوپر اور نیچے ہونے کی وجہ سے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور مائیگرین جو ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ آدھے سر میں نہیں ہوتا، وہ پورے سر میں بھی ہو سکتا ہے، اور بالعموم تقریباً 25% لوگ جن کو جب یہ مائیگرین شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے سے پہلے اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی، سر درد ابھی شروع نہیں ہوا ہے لیکن ان کی نظر میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو ایک طرف دائیں یا بائیں طرف ان کی نظر جو ہے اس میں ایسے شروع ہو جاتا ہے جیسے ستارے چمک رہے ہوں، یا بلیک ڈاٹس اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کو ایسا نظر آتا ہے جیسے پانی کی لہریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، یا ایسے زگ زیگ لائنز ان کو بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل بالعموم 20-30 منٹ، بعض دفعہ 45, 50, 60 منٹ تک بھی چلتا ہے۔ یہ اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے اورا، یہ ان کا ایک اورا ہوتا ہے جو سر درد سے پہلے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا سر درد شروع ہوتا ہے جو کہ ایک طرف ہوتا ہے، بہت سارے مریضوں کو دونوں طرف ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس درد میں آہستہ آہستہ شدت آتی ہے، اور جیسے جیسے وہ شدت بڑھتی ہے اس کے ساتھ انہیں متلی ہوتی ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ روشنی اور آواز کو اور تیز خوشبو کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس پردے ڈال دو، روشنی نہ ہو، اور ان کی قوت سماعت اس دوران اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی دروازے پر آ کر ہلکا سا ناک بھی نہ کرے، وہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان کے سر پر کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ اس دوران میں ان کو پھر یہ کئی گھنٹے یہ عمل چلتا ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، آپ نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں۔ بیشتر مریض مائیگرین کے اس دورے کے دوران اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں خواتین اکثر وہ دوپٹہ اپنے سر پہ کس کے باندھ لیتی ہیں، اور کئی گھنٹے بعض مرتبہ یہ 1-2 3 دن تک یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ پھر یا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے اگر کوئی مناسب دوا دی جائے جو کہ پاکستان میں ملتی ہیں، اس سے یہ دورہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ مائیگرین میں جب یہ دورے، اور ہمیشہ یہ جو اورا میں نے نظر کا فرق آپ کو بتایا یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، 25% مریضوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 75% مریض مائیگرین کے ہوتے ہیں ان میں یہ ابتدائی علامات نہیں ہوتی، ان کا مائیگرین شروع ہی سر درد سے ہوتا ہے، ان کو متلی اور روشنی، آواز، برا لگنا یہ شروع ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر باقی کی چیزیں اس میں اسی طرح ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتائی۔ جب یہ مائیگرین کا درد فریکوینٹلی ہونا شروع ہو جائے، اور فریکوینٹلی سے مراد یہ ہے کہ ہر ہفتے آنے لگے، اس میں بڑی شدت ہو، تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی دوا استعمال کی جائے جو اس کو بار بار آنے سے روکے۔ یعنی ایک طرح کا مریض تو وہ ہوتا ہے جسے مائیگرین کا درد ہوتا ہے لیکن مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو صرف ایسی دوا چاہیے جو جب درد شروع ہو اس کے شروع میں ہی آپ استعمال کر لیں،
وہ اس کو ریلیف کر دے، ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے روزانہ بچاؤ کی دوا یا پریونٹیو میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب مائیگرین بڑا فریکوینٹلی ہو تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسی دوائی مریض کو پرسکرائب کریں اور وہ استعمال کریں جو ڈیلی کھانی ہوتی ہے، اور ایسی بہت ساری دوائیں ہیں اور پاکستان میں ملتی ہیں تقریباً تمام دوائیں، جو یہ بار بار جو درد آ رہا ہے اس کو روک دیں، اور بڑی ایفیکٹو دوائیں ہوتی ہیں، وہ روک دیتی ہیں اس چیز کو، اور پھر اسے کچھ عرصے تک جاری رکھنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں جا کر آپ ان دواؤں کو آہستہ آہستہ کم کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو مائیگرین کا درد ہے جو بہت کامن ہے، اور آپ یقیناً اپنے اس میں بھی کیریئر میں ایسے مریضوں کو دیکھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں اس مرض کا صحیح علاج بھی ہوتا ہے، لیکن غلط علاج بھی بہت ہوتا ہے۔ اور غلط علاج کیا ہے؟ غلط علاج یہ ہے کہ آپ انہیں درد کی دوائیں دیں جو کہ وہ روزانہ کھا رہے ہوں۔ پاکستان میں ایک دوا ملتی ہے، ابھی بھی یہاں تک تذکرہ ہوا، اومنیڈول، وہ تو بالکل ہی زہر ہے اس مرض کے لیے، وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری دوائیں ہیں۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علاج ہے مائیگرین کا، اس میں درد کی دواؤں کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی روزانہ درد کی دوا کھا رہا ہو مائیگرین سے بچنے کے لیے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب وہ درد کی دوائی نے ہی اس درد کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، تو وہ دوا میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ نیورو فزیشنز کافی ہیں، آپ پشاور میں بھی موجود ہیں، تو ایسے مریض کو وہاں پر ریفر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا صحیح طور پہ علاج کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو سر درد جس طرح کی چیزوں کی علامت ہوتا ہے مائیگرین کے علاوہ، وہ تمام چیزیں ہیں جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جس میں سر درد جو ہے وہ کسی اور مرض کی علامت ہوتا ہے۔ مائیگرین میں تو وہ خود مرض ہے، کسی اور مرض کی علامت نہیں ہے، لیکن کسی کے سر میں ٹیومر ہو جائے، رسولی ہو جائے، کسی کو میننجائٹس ہو جائے، گردن میں بخار انفیکشن چلی جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر یا دماغ میں کوئی آرٹری یا وین پھٹ جائے اور اس سے خون جمع ہو جائے جس سے فالج ہو جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں بھی سر درد ہوتا ہے، لیکن وہ سر درد اصل وجہ کی ایک علامت ہوتا ہے۔ تو وہاں جو چیز اہم ہے وہ آپ یہ پہچانیں کہ یہ جو سر درد ہے اس میں فوری آپ کو جو اصل مرض ہے، چاہے وہ خون کا دماغ میں جم جانا ہو، یا خون میں ٹیومر یا رسولی، دماغ میں ٹیومر یا رسولی ہو، یا میننجائٹس ہو جو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت کامن ہے، ٹی بی سے ہو جاتا ہے اور چیزوں سے ہو جاتا ہے، اس کو فوراً پہچان کر اس کی صحیح تشخیص کر کے اصل مرض کا علاج کرنا پڑتا ہے، اور جب اصل مرض بہتر ہو جائے تو سر درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو ضرور مجھ سے پوچھ لیں۔ اینی کوشچن جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ جی جی، آنکھ میں درد ہوتا ہے ہیڈ ایک سے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے، ایک ہی آنکھ میں ہوتا ہے۔ تو اس کی جو سب سے جو کامن وجہ ہے وہ تو مائیگرین خود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ انیٹمی تو کرتے ہیں نا، یہاں پر انیٹمی تو پڑھاتے ہیں نا لوگ، تو جب آپ انیٹمی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہیڈ اینڈ نیک کا ایریا ہے، اس میں جتنی بھی سینسری انفارمیشن ہوتی ہے، اور درد تو ظاہر ہے سینسری انفارمیشن ہے نا، پین تو سینسری ایک موڈیلٹی کہلاتی ہے نا، یہ سب برین تک پہنچتی ہے ایک نرو کے ذریعے جس کو کہتے ہیں ٹرائی جیمنل نرو۔ آنکھ کی بھی ساری سینسیشنز جو ہیں وہ اسی سے ہوتی ہیں،
اور باقی سارے سر کی میں. جب مائیگرین ہوتا ہے تو یہ نرو جو ہے ٹرائیجیمنل نرو یہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. اس لیے وہ تمام ایریا انکلوڈنگ آنکھ جہاں یہ ٹرائیجیمنل نرو جو ہے سپلائی کرتی ہے ان میں درد شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آنکھ کے پیچھے بھی اسی سے درد ہوتا ہے. ہیڈ ایک جو ہے وہ مختلف مریضوں کو مختلف جگہ پر ہوتا ہے. ہاں 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 اگر پڑھنے سے کسی پہ بہت زیادہ فوکس کرنے دیکھنے میں فوکس کرنے سے ہو رہا ہے تو ایک تو آنکھوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی کی نظر میں فرق ہے اور وہ بہت اسٹرگل کر رہا ہے کیونکہ اس سے چیز صاف نظر نہیں آ رہی، وہ آنکھوں کے اوپر جو مستقل اسٹرین پڑتا ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے سر درد کی. اور اس میں اگر نظر میں فرق ہے تو وہ اسٹرین اینک لگانے سے ختم ہو جاتا ہے اور بہت سارے مریضوں کو کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن سر درد جو ہے وہ سامنے بھی ہو سکتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے ہو. اگر آپ کو سامنے ہو رہا ہے تو بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا سر درد یہاں گردن سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہو کر وہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مریضوں میں فرق ہوتا ہے اس میں. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اسے کوئی مختلف قسم کا درد ہے. وہ بالعموم جو اس طرح کا درد جو آتا اور جاتا ہے چاہے وہ سامنے ہو یا پیچھے ہو تو 90-95% امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ مائیگرین کی وجہ سے ہوگا. جی جی کئی ہاں یہ اہم سوال ہے. ڈپریشن ایک چیز ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی بہت ہوتی ہے. اور ڈپریشن میں برین میں تو آپ کو پتہ ہے کہ برین کے سیلز ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں وہ کیمیکلز کی زبان میں کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر. اور وہ آپ لوگ پڑھیں گے وہ کئی طرح کے نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں. ان میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو کہلاتا ہے سیروٹونن، SEROTONIN سیروٹونن. سیروٹونن جو ہے وہ ڈپریشن میں اس کا ایک بڑا بنیادی رول ہوتا ہے اور سیروٹونن ہی کا ایک بڑا بنیادی رول مائیگرین میں بھی ہوتا ہے. تو یہ جو کیمیکل دونوں میں کامن ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں ڈپریشن ہو انہیں مائیگرین ہونے کا امکان زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن میں ڈپریشن نہ ہو. اور جن لوگوں میں مائیگرین ہوتا ہے ان میں ڈپریشن ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں میں مائیگرین نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ 2 وے اسٹریٹ ہے. یہ جن لوگوں کو مائیگرین ہو ان میں ڈپریشن کا امکان زیادہ ہے، جن لوگوں میں ڈپریشن ہو ان میں مائیگرین کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی موسٹ لائکلی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ نیورو ٹرانسمیٹر کا ان دونوں کے درمیان کامن ہونا ہے. اس کے امبیلنس ہی سے جو سیروٹونن ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس سے ڈپریشن ہوتا ہے. اور مائیگرین میں کو بھی پروڈیوس کرنے میں